رمز جنون تحریر نور آصف۔ التمش خانزادہ اور زاویار خانزادہ گاڑی میں بیٹھے مجسم سے تھے، بے سانس ساکن سے تھے۔ سامنے ارتضیٰ خان کھڑا تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ زاویار خانزادہ بے حس و حرکت تھا، سامنے جو کھڑا تھا وہ اس کا بھائی تھا۔ صدیاں چاہیے تھی زاویار خانزادہ کو اس بات پر یقین کرنے کے لیے۔ ارتضیٰ خان رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا، اس کی نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ قید ختم ہو گئی تھی، آزمائشیں ختم ہو گئی تھی اور آزادی شروع تھی۔ اس کا بھائی اس کے سامنے تھا۔ اب کوئی قید نہیں، اب کوئی بھی درد نہیں۔ قید میں جسے سب سے زیادہ پکارا وہ زاویار خانزادہ ہی تو تھا۔ غم چھٹ گئے تھے، سب انہیل ہو گیا تھا۔ بارش مزید تیزی سے برسنے لگی، طوفان میں شدت آتی گئی۔ گاڑی میں بیٹھا سیاہ لباس والا مرد مجسم رہا، سیاہ آنکھیں پترا گئی، دل میں درد بڑھتا گیا۔ وہ بے آواز کرہانے لگا، ذرا خانزادہ کی طرح اسے الین ہونے لگے تھے شاید۔ اس کا بھائی اس کی جان سامنے کھڑا تھا اور وہ یقین نہیں کر سکتا تھا سامنے ارتضیٰ خان ہی کھڑا ہے۔ کیا؟ زاویار خانزادہ نے التمش کی طرف دیکھتے نم آنکھوں سے تصدیق چاہی۔ ذرا خانزادہ کے درد کا ادراک ہوا تھا، حقیقت کو الین سمجھتا تو بڑا ہی جان لیوا تھا۔ جان لبوں پر سج جاتی تھی۔ زاویار خانزادہ کے دل کے پٹھوں میں کھچاؤ پڑنے لگا۔ خان وہ ارتضیٰ ہی ہے۔ التمش کے لب سرگوشی کی مانند جنبش میں ڈھلے تھے۔ زاویار خانزادہ کپ کپاتے ہاتھوں سے گاڑی کھولتے دروازہ باہر نکل گیا۔ سرد برفیلی ہواؤں کی کاٹ بڑھ گئی، بارش میں شدت آ گئی۔ وہ ارتضیٰ خان کی طرف نہیں بڑھ سکا تھا، وہ اس برفیلی بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ ساکت نگاہوں سے ان زخموں کو دیکھتا رہا۔ صرف بارش نہیں برس رہی تھی، خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ سامنے کھڑے انسان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں سے خون نہیں بہہ رہا تھا۔ ہر لمحہ جیسے تھک گیا تھا، تھم گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ مہینے گزر گئے تھے کہ کتنی صدیاں گزر گئی کوئی اندازہ نہ کر سکا۔ تکلیف ہی تکلیف اور درد ہی درد۔ لالا ارتضیٰ خان اسے پکارتے اس کے سینے سے لگ گیا۔ وہ اس کے کمر کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کو خود میں سموئے شدت سے بھینچے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ ابھی بھی مجسم تھا۔ قید مشکل تھی لالا، مگر آپ تھے کہ میری آنکھوں میں اپنے تھے، وہ تھی میری آنکھوں میں جیتا رہا۔ وہ روتے ہوئے زاویار خانزادہ کا شانہ چوم رہا تھا۔ سیاہ لباس والا مرد بے حس و حرکت کھڑا تھا، ہوش میں آیا۔ وہ تھی آنکھوں میں۔ زاویار خانزادہ ان لفظوں کی گہرائی سمجھ ہی نہ سکا۔ سمجھ جاتا تو مقابل کے لیے جذبے غیر ہو جاتے۔ ارتضیٰ، وہ سختی سے ارتضیٰ کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹ گیا تھا۔ ساری دنیا کی عفت کلیم مل گئی ہو، زاویار خانزادہ کو زندگی مل گئی۔ زاویار نے نرمی سے ارتضیٰ کا شانہ چوما، سیاہ آنکھیں چھلک پڑی۔ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ سامنے کھڑا سیاہ لباس والے مرد کی تباہی تو جیسے تقدیر کا حصہ زیادہ تھا، اس کے اپنے کرموں کا۔ یہ وہ سوال تھا جو التمش کے وجود کو پسینے سے تر کر گیا۔ التمش نم آنکھوں سے صرف زاویار خانزادہ کو دیکھتا رہا۔ بارش میں شدت آ گئی تھی، مگر منظر میں درار نہ پڑی۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے لپٹے کھڑے تھے۔ آتش دان میں جلتے ہوئے اس کمرے کی تپش نے سیاہ شلوار قمیض پہنے زاویار خانزادہ کو اندر آتے دیکھ کر مزید تیزی سے جلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں پر سیاہ شال کو کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ حقیقتوں کے ادراک تو ہونا بھی باقی تھے۔ زاویار خانزادہ کے چہرے کے تاثرات سرد تھے، پیشانی شکن آلود۔ وہ گرم کمرے میں خاموش دم سادے ہوئے تھا، صرف آتش دان کی لکڑیاں چٹکتی رہی تھی۔ وہ اس گرم کمرے میں رکھی لکڑی کی جھولتی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی مزید تیزی سے جھولنے لگی۔ ارتضیٰ خان سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال اوڑھے جلتے آتش دان کے قریب فلور کشن پر بیٹھا تھا۔ زخموں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی براؤن نم آنکھوں جلتی آگ پر جمائے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ کمرے میں پھیلی گمبھیر خاموشی بڑھتی گئی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے ہمت مجمع کر رہا تھا اور آنکھیں موندے رہا۔ بالآخر ارتضیٰ خان کی آواز اس سکوت کو توڑ گئی۔ بہت مشکل تھا وہاں ایک ایک لمحہ گزارنا لالا۔ گھاؤ لگے زخموں سے میں مجھے مورے بابا اور آپ کو پکارتا رہا، مگر ان درندوں کو مجھ پر بالکل رحم نہیں آیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ کشادہ پیشانی مزید شکن آلود ہو گئی، رنگ تانبے کی مانند سرخ۔ جھولتی کرسی میں تیزی آ گئی۔ مجھے گولیاں نہ بھی لگی ہوتی، قید ایک آزمائش تھی۔ تاریکی اور روشنی میں فرق کرنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ سب بہت دردناک تھا لالا، وہ نم آواز میں کہہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ وہ سردار زاویار خانزادہ جسے خود پر غرور تھا، اپنی ذات اپنی طاقت پر وہ بے تحاشا مغرور تھا۔ اس کا ہی بھائی اتنے دنوں تک
قید خانے میں رہا اور وہ غافل رہا۔ زاویار خانزادہ کے دل میں اٹھتے درد میں تیزی آنے لگی۔ گولیاں کس نے ماری تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ پوچھنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ جس نے مجھے قید کیا؟ ارتضیٰ خان کی بات پر زاویار خانزادہ کے کرسی جھولتی رک گئی۔ وہ بے حس و حرکت ہوا، سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ اذان ملک نے تم پر گولیاں چلائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ زاویار خانزادہ کو اس سوال کا جواب اسمات میں ہی چاہیے تھا۔ اس سوال کا جواب صرف ہاں میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اذان کبھی بھی مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا لالا۔ اس کی گاڑی تو میری گاڑی کے پیچھے تھی، گولیاں تو سامنے سے چلی تھیں۔ زاویار خانزادہ سائیں سائیں دماغ اور شل وجود کے ساتھ سب سن رہا تھا۔ چہرہ دھواں دھواں تھا۔ اس نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ تکلیف ہی تکلیف تھی جو زاویار خانزادہ کو محسوس ہوئی۔ اذان ملک کی دردناک چیخیں اس کی سماعتوں میں گونجنے لگی۔ اس طرح کے کھیل تو ہم کالج میں کھیلتے رہتے تھے لالا۔ ہم دونوں کو ساری دنیا کو مار سکتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں۔ اس نے صرف گولیاں میری گاڑی کی ڈگے پر چلائی تھی۔ ارتضیٰ خان وہ منظر یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گولیاں لگنے والی جگہ پر لگے گھاؤں میں درد سا ہوا۔ کمرے میں ایک ایک نفوس سانس روکے ہوئے تھا، اور جو تھا خاص طور پہ زاویار خانزادہ۔ کمرے کی ہر شے ظالم جابر سردار زاویار خانزادہ کو تکے گئی۔ رحم سا آیا تھا اس مرد پر۔ مجھے نہیں پتا لالا ان دونوں شیطانوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور وہ دونوں میرے عوض پیسے چاہتے تھے، مگر ان کا مالک کون ہے میں نہیں جانتا۔ وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ زاویار خانزادہ کی کرسی ایک بار پھر جھولنے لگی۔ اس کے کپاتے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جو وہ منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ سردار زاویار خانزادہ برباد ہو گیا تھا۔ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ زاویار خانزادہ آج اپنے ہی سوالوں سے خوف زدہ تھا۔ سیاہ آنکھیں کرب زدہ تھی۔ عائش سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے میں نے اسے میسج کیے۔ جواباً اس نے بھی مجھے آئی لو یو ٹو کا میسج کیا تھا۔ وہ میسج پڑھ کر میں بے یقین تھا۔ میری خوش فہمی تھی کہ سنہری بالوں والی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کو مجھ سے محبت ہو سکتی ہے۔ ارتضیٰ خان کرب سے مسکرایا۔ زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھیں ارتضیٰ کی پشت پر ٹکی رہیں۔ دل میں سوئیاں سی چبھی تھی۔ سنہرے بالوں کا مالک صرف وہ تھا۔ وہ دانت پر دانت جما گیا۔ ساری رات اس آئی لو یو والے میسج کو میں نے لاکھوں بار تو پڑھا ہوگا۔ ارتضیٰ خان کی آواز جیسے آہستہ آہستہ بھیگنے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ کا دل جلنے لگا۔ آتش دان کی لکڑیاں چٹکتی رہی۔ زاویار کا سینہ جلتا رہا۔ میں نے عائش کو فون کیا تو مجھے اس نے بہت برا بھلا کہا کہ وہ شاہویر ملک سے محبت کرتی ہے، وہ اس کا منگیتر ہے اور وہ مرتے دم تک صرف اور صرف اس کی ہی رہے گی۔ زاویار خانزادہ کی مٹھیاں بھیجنے لگی، آنکھیں خون آلود ہونے لگی۔ حسد و رقابت سے اس کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ بوتل پھر سے منہ لگا گیا۔ جس زہر سے ساری عمر بچتا رہا وہ ایک ہی رات میں اس کا ایڈکٹ بن گیا تھا۔ اب اس کے بنا گزارا نہیں تھا۔ وہ غراتی ہوئی مجھے اشیر ملک کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مجھے جان سے مار ڈالے۔ وہ شاہویر سے کتنی محبت کرتی ہے میں جان گیا تھا لالا۔ وہ مجھے مارنے کی دھمکیاں نہ بھی دیتی تو میں اس ٹائم مر ہی گیا تھا۔ قطرہ قطرہ وہ اپنے لفظوں سے میرے جسم سے جان نکالتی رہی، اور ارتضیٰ خان جیسے قطرہ قطرہ زاویار خانزادہ کے سینے سے جان نکال رہا تھا۔ وہ اپنے لفظوں سے زاویار خانزادہ کا سینہ سی رہا تھا۔ آتش دان میں اتنی گرمائش نہیں تھی جتنی گرمی زاویار کے سینے میں پل رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ایک ہاتھ سے سینہ مسلنے لگا۔ آنکھوں میں وحشت کے سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ اسی وقت اذان عائش سے فون چھینتے مجھ پر چیخنے لگا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکی بھی تک دی تھی۔ وہ گاڑی لے کر میرے پیچھے آ گیا۔ وہ تو مہرا تھا صرف لالا، کوئی اور بھی تھا جو اس سب کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، جس نے یہ ساری سازش رچی۔ یقیناً میرے قتل کا الزام اذان پر ڈال دیا گیا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کبھی آپ کا دھیان اس پر نہ جائے۔ ارتضیٰ خان نے کہتے ساتھ ہی جھٹکے سے رخ موڑ کر زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ زاویار خانزادہ شیشے والا ہاتھ نیچے کر گیا۔ اذان کہاں ہے لالا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ ارتضیٰ کی بات پر زاویار آنکھیں موند گیا۔ گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اذان ملک کا نیم مردہ وجود یاد آیا۔ کتنا تشدد کیا تھا اس نے اور التمش نے مل کر اس پر۔ اذان ملک کے جسم کا کون سا حصہ ایسے تھا جہاں اس نے بے رحمی سے تشدد نہ کیا ہو؟ صرف جسم سے سانس کھینچنا رہ گیا تھا۔ وہ بیچارہ معصوم خود کو ہی قاتل کہہ رہا تھا۔ اتنے معصوم تھے وہ دونوں بہن بھائی۔ زاویار کی کراہیں بڑھنے لگی۔ وہ بھاگ گیا تھا، میں اسے نہیں ڈھونڈ سکا۔ زندگی میں پہلی بار زاویار خانزادہ کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ تہی دامن ہو گیا تھا۔ کرسی کے ہلنے میں تیزی آئی تھی۔ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں کی ایڈکٹ ہوئی تھی۔ خالی پن بڑھتا گیا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کا دل شل ہو گیا۔ ارتضیٰ خان نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔
شکر ہے میرے خدا کا لالا آپ نے کوئی ظلم نہیں کر ڈالا، ورنہ میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو پاتا۔ ارتضیٰ خان سر ہاتھوں میں گرائے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے دل میں اٹھنے والا درد نئے سرے سے اٹھا تھا۔ ظالم تو بہت چھوٹا لفظ تھا اس کی دہشت کے آگے۔ وہ کیا کیا قیامت ڈھا چکا تھا۔ زاویار خانزادہ بھی رونا چاہتا تھا مگر رو نہ سکا تھا۔ زاویار خانزادہ کے منہ کو ایک بار پھر سے وہ بوتل لگ چکی تھی۔ ایک ہی سانس میں وہ زہر پی ڈالا۔ پہلی رات مارے گئے اس نازک وجود کو مارے گئے اپنے ہی تھپڑ یاد آئے تھے۔ اس کا تار تار کرتا وجود یاد آیا تھا۔ سردار زاویہ کی سیاہ آنکھیں زخمی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک دم چہرہ ہاتھوں سے اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ مجھے عائش ملک چاہیے لالا، میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس قید میں بھی وہ مجھے بھولی نہیں تھی۔ وہ وقتی اٹریکشن نہیں تھی، محبت تھی، بلکہ مجھے محبت ہے۔ عائش ملک سے بہت شدت سے محبت کرتا ہوں۔ ارتضیٰ خان زاویار کو دیکھتے چٹانی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ مٹھیاں دبوچ گیا، سینے میں ایسی دہکتی آگ جلی کے اعلامان۔ جو چیز عورت کا نام لے وہ اس کے سینے میں خنجر کاٹ دے۔ سردار زاویار کی خواہش بڑھتی گئی۔ تم ابھی آرام کرو، کل بات کرتا ہوں۔ زاویار خانزادہ نے سرخ کاٹدار نگاہ ارتضیٰ خان پر ڈالی اور کمرے سے تیزی سے نکل گیا۔ ارتضیٰ خان زمین پر پڑی شیشی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے یقین تھا زاویار خانزادہ جن چیزوں سے نفرت کرتا تھا آج وہ انہی کو منہ لگائے ہوئے تھا۔ فارم ہاؤس کے اس کمرے میں ہر چیز بکھری تھی۔ کمرے میں کانچ ہی کانچ بکھرا ہوا تھا، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مرد صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے، گردن پیچھے کو ڈھلکائے ہوئے، سیاہی مائل لبوں میں جلتا سگریٹ دبا تھا۔ سیاہ رنگ کی قمیض کے بٹن کھلے تھے، سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کے گرد خالی شیشے کی بوتلیں پڑی تھیں جنہیں وہ کچھ گھنٹوں میں ہی اپنے اندر منتقل کر چکا تھا۔ زہر پینا ہو تو قطرہ قطرہ کیوں، سارا اکٹھا کیوں نہیں؟ وہ شدت پسند جنونی انسان تھا۔ قطرہ قطرہ کچھ بھی پینے کا اسے مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ نیلی آنکھوں والی عورت کے لبوں کا رس نچوڑنے پر آتا تو بنا رحم کھائے ہی وہ نچوڑ لیتا تھا۔ اس کی سانسیں تک وہ بے حد و بے حساب پیتا تھا۔ اس کی جوانی تھی تو ہی اس کی، صرف اس کی۔ وہ عورت سردار زاویار خانزادہ کی تھی، اس کی ملکیت۔ وہ چھت پر لٹکے فانوس پر نگاہیں گاڑے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ وہ غراتی ہوئی مجھے اشیر ملک کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مجھے جان سے مار ڈالے۔ وہ شاہویر سے کتنی محبت کرتی ہے میں جان گیا تھا لالا۔ سگریٹ کا جلتا ٹوٹا اس کی انگلیوں کو جلا گیا تھا، مگر فرق کسے پڑتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں۔ وہ بے حس و بے حرکت بنا رہا۔ جلنا کیا ہے؟ اگر کوئی آ کر سردار زاویار خانزادہ کے سینے میں جھانکے تو جانے۔ کوئی آگ اور حسد و رقابت کی آگ سے زیادہ صفاک نہیں ہوتی۔ یہ وہ معمولی شعلہ نہیں تھا جو انگلی کو چھو کر بجھ جائے۔ یہ حسد و رقابت اور اس عورت کے طرف اٹھنے والی وہ نظر جس کی آگ میں وہ زندہ جل رہا تھا۔ یہ آگ ہڈیوں تک نہیں، اس کی روح تک کو جلا رہی تھی۔ یہ آگ بھڑکتی کہہ رہی تھی کہ اگر اس کے سامنے کوئی اس عورت کا نام بھی لے دے تو وہ اسے قتل کر دے۔ اور سردار زاویار خانزادہ اسی لمحے اپنے ہاتھ سے اس کے سینے میں خنجر اتار دے۔ بغیر سوچے سمجھے پلک جھپکائے۔ رات کی خاموشی اسے نہیں تھام رہی تھی، وہ خود رات کو تھامے بیٹھا تھا۔ اب تمہاری اوقات میں تمہیں بتاؤں گا۔ ساری زندگی مجھے تم حساب دو گی، ہر لمحہ جب مجھ سے غداری کی۔ ساری زندگی اب ایک کنیز کی طرح ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی رہو گی۔ اپنے ہونے پر تم رحم کھاؤ گی۔ اپنے ہی لفظ اس کی سماعتوں میں سیسے کی مانند پگھلنے لگے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ وہ 2 ٹکے کی ونی میں آئی عورت ہو تم، تمہارے بغیرت باپ اور بھائی کی جرأت نہیں وہ سردار زاویار خانزادہ کے سامنے کھڑے۔ سردار زاویار خانزادہ نے سر صوفے پہ بٹھایا۔ آج وہ ان لوگوں کے سامنے جانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ تم جیسی بے شرم، بدلحاظ، بدتمیز عورت جسے اپنی عزت کے برابر پرواہ نہ ہو، اسے نکاح میں لینے کا مرکر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اب اس مجبوری کی سزا تم پل پل بھگتو گی۔ چیخ چیخ کر بولو سردار زاویار خانزادہ بغیرت ہے۔ وہ پہلی رات تھر تھر کانپتی اس عورت سے کہہ رہا تھا جس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کی عورت، اس کا لباس۔ وہ نم سا مسکراتے سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ وہ گالیاں، وہ تھپڑ، وہ تذلیل سب یاد آیا تھا اس کو، جو اس رات اور ہر رات اس پر ڈھاتا رہا۔ سردار زاویار خانزادہ آنکھیں موند گیا تھا۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ نے ڈرنے کو کہا۔ وہ تو رب کی امانت ہے جن کی حق تلفی سے روز محشر میں سخت سزائیں مقرر تھی۔ وہ بے آواز کر رہا تھا اور اسے دنیا میں ہی سزا مل گئی تھی۔ خون بہا میں آئی ہو، یعنی میرے بھائی کو مارنے کے جرم میں، اپنے بھائی کے کیے کی سزا کاٹنے، قتل کی سزا بھگتنے عائش۔ سوچو تمہارے ساتھ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا کر سکتے ہو؟ وہ زرد سی اسی سے پوچھ رہی تھی۔
بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے گھر والے تمہیں پل پل ایسی اذیت دے سکتے ہیں کہ سوچ ہے تمہاری، حل پر تمہارے ہاتھ جوڑے کھڑا کروا سکتا ہوں۔ اتنی تذلیل، اتنی سختی کہ تمہاری روح کانپ جائے۔ وہ سچ میں کانپ گئی تھی۔ سردار زاویار خانزادہ کی سیاہ آنکھیں فانوس پر جمی رہی، پچھتاووں کی آگ سے وہ جلتا رہا۔ صفاقی کے قصے ابھی کہاں ختم ہوئے تھے؟ یہ پگھلتی رات کم تھی، وہ پوری زندگی اپنا احتساب کر سکتا تھا۔ تمہارے خوبصورت جسم پر بیلٹ کے نشان میں مٹنے ہی نہ دوں تو کیسا رہے گا؟ وہ زرد ہو گئی تھی۔ وہ بیلٹ کی صفاق مار یاد کرتے کرا رہا تھا۔ آج وہ ضربیں اپنی روح پر برستی محسوس ہوئی تھی۔ منظر بدل گیا تھا۔ آج وہ سرخ بکھرے لہنگا چولی میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اپنی دونوں کلائیں پاس پڑی شیشے کی ٹیبل پر مار رہی تھی، بے حد بے دردی سے، بنا خود پر رحم کھائے۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، خون کی دھار کلائیوں سے بہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک کرتے چوڑی نکالنے لگی۔ وہ ماضی سے حال میں لوٹا۔ بڑی ہی ظالم عورت تھی۔ زاویار خانزادہ آنکھیں 2 انگلیوں سے مسلنے لگا۔ فلیش بیک سیاہ آنکھوں میں پھر سے چلنے لگا۔ وہ گردن صوفے پر ڈھلکائے اپنی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر گاڑ گیا۔ وہ اس کے قریب تھی، بے حد قریب۔ نیلی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی زخمی کلائیاں اس کے آگے کیے ہوئے تھی۔ سرخ خراش زدہ لکیریں، خون کے قطرے ان ابھری لکیروں پر ابھرے تھے۔ کچھ چوڑیاں ابھی تک کلائی میں پیوست تھی۔ یہ چوٹیں، یہ زخم کچھ نہیں جو تم کرتی ہو، سمجھو کچھ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، کس بات کا زعم ہے تمہیں؟ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ میرے قدموں کے خاک جتنی حیثیت ہے تمہاری، یوں چونٹیوں کی طرح مسل دوں۔ اتنا حقیر ہے وجود تمہارا۔ وہ بے حسی سے اس عورت پر غرا رہا تھا۔ بتا دیتے نا میری قبر، بنا دیتے۔ ہائے بے رحم عورت! زاویہ سینہ مسلنے لگا۔ یہ دیکھو۔ وہ اپنی کلائیں پھر سے اس کے سامنے کر گئی تھی۔ وہ جیسے مرنے لگا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی، ماضی سے جان چھڑوانا مشکل تھا۔ وہ پھر سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سردار زاویار اس عورت سے آج ڈر رہا تھا، اسے خوف آ رہا تھا۔ اس عورت کی بے رحمی سے اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ عورت بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ اس دن بھی بے سکون ہوا تھا اور آج بھی بے سکون تھا۔ مجھے ایک خراش بھی لگتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں ساری رات ایک خراش پر آنسو بہاتی تھی۔ کاش مجھ سے بتایا جاتا کہ عورت کا زندہ درگور ہونا ازل سے لکھا ہے، مگر مجھے نہیں بتایا گیا۔ وہ جھکتے ہو اپنے کلائی کے زخموں پر لب رکھ رہی تھی۔ دیکھو آج مجھے بھی خود سے اتنی محبت ہے، اپنے ہی زخموں پر مرہم رکھتی ہوں۔ وہ اپنی کلائی کو چومتی جا رہی تھی۔ سردار زاویار خان سر بری طرح صوفے پر پٹخنے لگا۔ سوچو میں نے تمہاری مار اور تھتکار گالیاں کیسے سہی ہوں گی، میں کتنا تڑپی ہوں گی، کتنا روئی ہوں گی۔ وہ اس کا گربان جکڑے کہہ رہی تھی۔ وہ اب بھی کچھ طیش و بے حسی سے کچھ کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ زاویار یہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے لفظ تہذاب کی مانند سماعتوں میں اترتے چلے گئے۔ تمہارا رونا مجھے سکون دیتا ہے، تمہارے زخم میرے سینے کے بدلے پر چھینٹے ڈالتے ہیں، تم یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ زاویار کل بھی تڑپ رہا تھا اور آج بھی مر رہا تھا۔ تم یہ ڈیزرو کرتی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کرتی ہو۔ اس سے زیادہ تمہارا برا حال کر دوں گا کہ تمہیں خود سے گھن آئے گی۔ وہ طیش سے کہہ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے سر مسلسل نفی میں ہلا رہی تھی۔ اس سے برا حال نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ وہ سسک رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہی تھی زاویار وہ لفظ نہیں یاد کرنا چاہتا تھا۔ ہائے یہ بے رحم یادداشت! میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا تھا، میں خود آئی ونی میں، مگر یہی سوچا تھا تم شاید مجھ پر رحم کھا لو، مگر تم نے نہیں کھایا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے تمہارے قدموں میں گر جاؤں، اپنی زندگی کی بھیک مانگوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ کیوں؟ اس دن کی طرح وہ آج بھی چیخا۔ کیوں وہ چیخ رہا تھا؟ فارم ہاؤس میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ کیونکہ نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ بھی چیخی تھی۔ کمرہ جیسے اس کی بات سے، اس کی گونج سے، اس کے چیخنے سے لرز اٹھا تھا۔ وہ اوندھے منہ گرتی سسکنے لگی۔ میرے بھائی کا خون کیا تمہارے بغیرت بھائی نے۔ تم خود آئی ونی میں کہتی ہو میں تم پر رحم کھاتا، ان بے زبان جانوروں کو گولیاں مار دی، اور امید کرتی ہو کہ میں تم پر رحم کھاؤں۔ وہ پاگل ہوتے اسے مار رہا تھا۔ زاویار خانزادہ پسینے میں نہلا گیا۔ وہ اسے اس دن بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی نفرت پر پاگل ہوا تھا۔ وہ نفرت کا نہ اظہار کرتی اور وہ اسے کبھی نہ مارتا۔ سیاہ آنکھوں والے مرد کے پاس اپنے ظلم کی بہت سی وجوہات تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کے پاس بہت وجوہات تھی۔ وہ ظالم عورت تھی نہیں، وہ ظالم تھا، وہی ظالم عورت تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے خود سے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کرتے ہو؟
اگر تم مجھ سے واقعی محبت ہے تو میرے بدن پر زخم کیوں ہے؟ اگر تمہیں واقعی مجھے چاہتے ہو؟ وہ جیسے تھک کر سوال پوچھ رہی تھی۔ محبت تو تھی مگر یہ بنی زاویار خانزادہ کا آج اپنی جان لینے کو دل کیا۔ کاش وہ اس وقت دل بڑا کرتا، اسے معاف کر دیتا، خدا کو آج اس پر رحم آ جاتا۔ ظلم کی تو معافی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ تم سچ کہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ اب اس پر ہنس رہی تھی، اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ وہ اس کمرے کی دوبارہ در و دیوار بھی زاویار پر ہنسنے لگے۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ ایک دن میں تمہاری قید سے ضرور چھوٹوں گی۔ اس دن بھی زاویار ہنسا تھا اور آج بھی زاویار خانزادہ ہنس رہا تھا۔ اس صدی میں تو یہ ہونا ناممکن ہے۔ سردار زاویار خانزادہ کو اس عورت کی خوش فہمی پر ہنسی آئی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے صوفے پر سر رکھ گیا۔ قیامت کا آنا ضروری تھا سردار زاویار خانزادہ کی عورت کو اس سے چھیننے کے لیے۔ بڑا ہی ظالم مرد تھا، اپنی تقدیر سے ضد لگائے ہوئے تھا۔ نیلی آنکھوں والی بے رحم عورت دھندلی سی نظر آئی، سیاہ چادر میں لپٹے اس کے رومیو ٹاٹا کو بے رحمی سے گولی مارتے ہوئے۔ وہ سینہ مسلتے کھانسنے لگا۔ کچھ تھا جو زاویار خانزادہ کو خوفزدہ کر گیا۔ وہ بے رحم تھی، وہ جانتا تھا۔ گولی چلاؤ، وہ چیخ رہا تھا۔ اس شفاق ظالم عورت نے واقعی میں خود پر گولی چلا دی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ زہریلا جام پھر سے منہ کو لگ گیا تھا۔ ارتضیٰ خان زندہ ہوتا تو شاید تم میری قید سے آزاد ہو جاتی۔ میں کھڑے کھڑے تمہیں چھوڑ دیتا، یقین مانو ہاتھ جوڑ کر تمہارے آگے کھڑا ہوتا، مگر یہ کہاں ممکن ہے۔ کبھی سنا ہے مردے زندہ ہو جائیں؟ تم میری تھی، میری ہی رہو گی۔ تمہاری رہائی کے چانسز زیرو ہیں، یعنی امپاسبل۔ موت تک تم میری ہو۔ وہ اپنے ہی لفظوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ سب جھوٹ، سب ردی، وہ اس کی تھی، یہی سچ تھا۔ ہاں، وہ عورت اس کے حوصلے آزماتی تھی، ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا کرتی تھی کہ وہ تکلیف سے مر جاتا تھا۔ ارتضیٰ نے واپس آنا تھا تو آ جاتا۔ اس بے رحم عورت نے کبھی کیوں کسی اور سے محبت کی؟ اسے حق نہیں تھا وہ دل میں کسی اور کو بسائے۔ اس نے غلط کیا، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ شیشے کی بوتل منہ کو لگائے رہا۔ آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ اب وہ کمرے کے ٹھنڈے فرش پر اوندھے منہ لیٹا رہا۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجنے پر زاویار خانزادہ نے اپنی سرخ محترم آنکھیں بامشکل کھولی تھیں۔ وہ ٹھنڈے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ صرف سیاہ شلوار پہنے ہوئے تھا، شرٹ لیس۔ وہ چکراتی نگاہوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ شیشے کی کھڑکیوں سے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ دروازہ تھا کہ دھڑ دھڑ بجتا ہی جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کمرے کو ساکت نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ روشنی کے باوجود اس کی زندگی میں تاریکی تھی۔ پورا بدن پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ہاتھ مارتے اپنا موبائل تلاش کیا۔ اس کے پاس ہی اس کا موبائل پڑا تھا۔ تاریخ دیکھتے وہ بے یقین تھا۔ پورے 2 دن بعد وہ ہوش و خرد سے واپس آیا تھا۔ 2 دن وہ بے ہوش رہا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ وہ کیسے خود سے بے خبر رہ سکتا تھا؟ اور وہ نیلی آنکھیں، وہ جھٹکا کھا کر اٹھا۔ بے چینی و اضطراب اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ شاہویر ملک، یہ نام لیتے کانٹے سے حلق میں چبھنے لگے۔ وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ اف! وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ دروازہ بجتا رہا۔ وہ اٹھتے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب ٹھنڈے پانی کے نیچے وہ کھڑا تھا۔ ٹھنڈے پانی کی دھار بھی اسے سکون نہ دے سکی۔ سینہ جلتا رہا۔ سیاہ شلوار قمیض پر، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے وہ کمرے سے باہر آیا۔ سیاہ آنکھیں سرخ تھی مگر چہرے پر مغروریت سجی رہی۔ سردار زاویار خانزادہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ سمندر خان، کیا ہوا ہے؟ کون مر گیا تھا جو میرا کمرہ یوں کھٹکھٹا رہے تھے؟ کندھوں پر شال جھٹکتے زاویار خانزادہ کی آئیبرو تنی۔ خان، وہ ارتضیٰ، کیا ہوا ارتضیٰ کو؟ وہ سمندر خان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی بھاری قدموں سے ارتضیٰ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خالی کمرہ دیکھتے وہ بھنا گیا تھا۔ رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو گئی۔ کمرے سے باہر آتے سمندر خان کو خون اتری نگاہوں سے دیکھا۔ خان صاحب، بہت کوشش کی مگر اسے نہیں روک سکا۔ 2 دن سے چھوٹے خان نے پورا فارم ہاؤس سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ آپ تو ہوش میں ہی نہیں تھے، وہ کہتے نگاہیں جھکا گیا۔ سردار زاویار خانزادہ کی گھوریاں بڑھی تھی۔ کب نکلا ہے وہ یہاں سے؟ زاویار خانزادہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے گاڑی کی چابیاں لیتے وہ باہر آیا۔ میز سے پسٹل اٹھاتے وہ سمندر خان کو گھور رہا تھا۔ خان، 10 منٹ پہلے۔ سمندر خان کے جواب پر وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے نیچے آ رہا تھا۔ سانسوں میں آگ دہک رہی تھی۔ ارتضیٰ خان کسی قیمت پر حویلی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سچ کسی کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے فارم ہاؤس کے کار پورچ میں آیا۔ اس کی گاڑی سے کھڑی تھی۔ اس وقت اس کار پورچ میں نہیں تھی۔ وہ طیش و علم سے گاڑی پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ گیٹ کھولو! زاویار خانزادہ چیخا۔ اس کے ملازموں نے جلدی سے گیٹ کھولا۔
وہ پسٹل سے آسمانی فائر کرتے دانت کھینچتے ہوئے تھا، جی کر رہا تھا پسٹل کی ساری گولیاں اپنی ملازماؤں کے سینوں میں ڈال دے۔ ارتضیٰ خان کیسے گاڑی لے کر نکل گیا، آخر وہ اپنے غصے پر قابو پا گیا تھا۔ زمانے میں اور بھی غم تھے اس کے لیے، اور وہ غم تھا اس نیلی آنکھوں والی عورت کا جو اس کے اور عائش کے درمیان آتا، جان سے جاتا۔ وہ پسٹل کی نوک اپنی پیشانی سے نیچے ناک پر لاتے ناک کی ہڈی پر رکھے ہوئے تھا۔ اب تو یہ گولیاں اپنے سینے پر اتارنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ مار بھی دیتا مگر وہ عورت اس کے مرنے کے بعد رہائی پائی جاتی۔ یہ گوارا نہ تھا، اس کی رہائی قبول تھی مگر اس کی خوشی قبول نہ تھی۔ وہ خوشی شاویر ملک تھا۔ شاویر ملک اس ایک نام کو پکارتے وہ جل اٹھا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی اندھا دھند سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں صرف وحشت تھی، ساری دنیا اس کی دشمن تھی۔ میرا دل تیرے پیار میں آہ بھرے، تجھے یاد کرے فریاد کرے، تو بھی کسی سے پیار کرے۔ وہ تیش سے ڈرائیونگ کرتے سٹیئرنگ پر مکے مار رہا تھا۔ یہ پہاڑ، یہ ہوائیں سب اس کے مخالف ہو گئی تھیں۔ وہ اب کسی سے کوئی امید نہ رہی تھی۔ اپنی تقدیر وہ خود لکھنا چاہتا تھا۔ عائش اس کی تھی، صرف اور صرف اس کی۔ جیتا ہوں مگر جیتا بھی نہیں، مرتا ہوں مگر مرتا بھی نہیں، تیرے غم میں فنا ہونے کے لیے پیتا ہوں میں زہر۔ اے بے خبر، وہ جبڑے بھیچے ارتضیٰ خان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان 8 مہینوں میں اتنی شدت سے ارتضیٰ کو یاد نہیں کیا جتنی شدت سے وہ اسے اب ڈھونڈ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں، وہ عورت صرف اس کی تھی۔ وہ کیسے عائش کو کسی کو بھی دے سکتا تھا آخر؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ عائش کو کھونے کا غم اس سے پہلے کبھی نہیں ستایا تھا، مگر آج راستے کا ہر پتھر جیسے عائش ملک کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا۔ سورج کی کرنیں زاویار خانزادہ کو چبھنے لگی۔ وہ مسکرایا تھا، اب وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ سب کچھ ابھی بھی اس کی مٹھی میں تھا۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے خطرناک موڑتے ہوئے سڑک کراس کی۔ ارتضیٰ خان کسی صورت حویلی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ عورت ونی میں تھی، ہمیشہ رہنے والی تھی۔ اس راز سے کبھی پردہ نہیں اٹھ سکتا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں جنون تھا۔ تقدیر سے ضد لگانے والا زاویار خانزادہ ایک اور غلطی کرنے جا رہا تھا۔ ارے کوئی سمجھائے اس مرد کو، اس کے گناہوں میں کی فہرست بہت لمبی ہے، مزید خود کے لیے ظالم نہ بنے۔ وہ خطرناک موڑ موڑتے ہوئے اپنی جان سے کھیل رہا تھا۔ نیلی آنکھوں پر اس کی جانواری، سب کچھ اس کے صدقے کر دیا۔ وہ بالآخر اپنی موت سے جیت گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی ارتضیٰ خان کی گاڑی کے سامنے لاتے ہوئے بریک لگا گیا۔ گاڑی بری طرح اچھلی۔ وہ سٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھا رہا۔ شاید سرخ آنکھیں ارتضیٰ خان پر جمی تھی۔ ارتضیٰ خان اگر بروقت بریک نہ لگاتا تو گاڑی زاویار خانزادہ کی گاڑی پر چڑھ دوڑتی۔ ارتضیٰ خان حیرت سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا بھائی زاویار خانزادہ نہیں تھا، اس کے لیے تو یہ سیاہ آنکھیں ہمیشہ نرم نہیں۔ گاڑی میں بیٹھا زاویار اس کے لیے غیر تھا۔ ارتضیٰ خان گاڑی سے اتر آیا تھا۔ زاویار خانزادہ بھی پسٹل اپنی کن پٹی پر سہلاتے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ سیاہ آنکھیں بے حسی کا لباس اوڑھے ہوئے تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ایک دوسرے کے روبرو آن کھڑے ہوئے تھے۔ سفید شلوار قمیض پہننا مرد وطرائے حیرت میں تھا۔ سیاہ لباس والا مرد کوئی اجنبی ہی تھا۔ پسٹل اپنی کن پٹی پہ پھیرتے وہ مسکراتے ہوئے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہا تھا۔ نرم مسکراہٹ جو دل بسیج دے، جو دھڑکنیں منتشر کر دے، جو ہواؤں کا رخ بدل دے، وہ جو سب کچھ ساکت کر دے۔ وہ جھکا تھا، نرمی سے ارتضیٰ خان کا شانہ چوما۔ ارتضیٰ مسکرایا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کے لیے بدلہ نہ تھا۔ ساری دنیا بدل سکتی تھی، اس کا بھائی سردار زاویار خانزادہ نہیں بدل سکتا تھا۔ ارتضیٰ خان کی معصومیت پر ہوائیں نمزدہ ہوئی تھیں۔ جلد ہی اسے گہرا گھاؤ اس بھائی سے لگنے والا تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتے ارتضیٰ، وہ نرم لہجے میں بولا۔ کیوں لالا؟ مجھے مورے بابا تائی زمر سب سے ملنا ہے، مجھے عائش کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر زاویار کے لب بھیجے، سینے کی سلگن بڑھی۔ وہ رخ پلٹے، پسٹل سے کئی فائر کر گیا۔ پہاڑ اس کی گولیوں کی گونج سے لرز اٹھے تھے۔ ارتضیٰ چھمبے سے زاویار کی چوڑی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ پلٹا تھا، گاڑی سے ٹیک لایا، ارتضیٰ کو دیکھنے لگا۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 لوگوں کی جان لی ہے، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ تمہیں اتنا آسان لگتا ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے؟ زاویار خانزادہ نے دانت پر دانت جماتے کہا۔ ارتضیٰ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ بے جان سا ہو گیا تھا۔ مگر لالا، وہ قتل تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیے تھے۔ اگر میں انہیں نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ ارتضیٰ خان کے لب کپ کپائے۔ وہ قیامت رات یاد آئی، اسے پینک اٹیک سے آیا تھا۔ قید یاد آنے لگی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ اب رو رہا تھا۔ ہواؤں کی کاٹ بڑھنے لگی۔ سردار زاویار خانزادہ ظالم تھا، جابر تھا، مگر منافق نہ تھا۔ آج وہ منافق بھی ہو گیا۔ نیلی آنکھوں والی عورت کے عشق نے اسے تباہ کر دیا۔ ان 2 کتوں کا مالک کون ہے؟ مجھے ڈھونڈنا ہوگا، مجھے تمہیں اس سارے میس سے نکالنا ہوگا۔
تب تک تم کہیں نہیں جا سکتے۔ مرتضیٰ خان کے آنسوؤں سے نظریں چرا گیا۔ کیا وہ کچھ غلط کر رہا تھا؟ زاویار کے سینے میں نئی سرے سے درد اٹھنے لگا۔ وہ کیا کرتا؟ وہ عورت بڑی ہی بے رحم تھی۔ زاویار خانزادہ میں اتنی طاقت تھی وہ اس عورت کو روک سکے، مگر وہ اب اسے رلا کر نہیں چاہیے تھی۔ وہ پھر سے اس عورت کے ساتھ جینا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ ہنسنا چاہتا تھا۔ زندگی سے اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، اس کی پوری دنیا چاہتی تھی، اسے پوری دنیا چاہیے تھی، اور عائش اس کی دنیا تھی۔ کوئی اسے کیسے چھین سکتا تھا؟ زاویار نے ارتشا کو بازوں سے جکڑے نرمی سے کھڑا کیا، اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا، اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ گاڑی اب انجان راستوں کی طرف چلنے لگی تھی۔ یہ راستہ فارم ہاؤس کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ہوائیں ساکت سی سانس روک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ آخر کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ بھاری قدموں سے حویلی داخل ہوا، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، سیاہ لباس سے جیسے اسے ابسیشن تھی۔ ابسیشن رکھنے والا مرد کا لباس کا رنگ آج بھی سیاہ تھا۔ سب کچھ وہی تھا، کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ وہی مرد، وہی جنون، وہی جذبے، بس یہ آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ خوف زاویار خانزادہ کو مزید جنونی بنا رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، سانسیں کھینچتے جان لیوا خوشبو اپنے اندر اتاری۔ اس عورت کی صفا خوشبو کمرے میں نہیں تھی، مگر کمرہ معطر تھا، وہ یہیں کہیں تھی۔ وہ بھاری قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شیشے جیسے چمکتا فرش، بالکل سب چمک رہا تھا، ہر چیز ترتیب وار سجی تھی۔ زاویار کو وہ کبرڈ کے ساتھ بیٹھی سسکتی ہوئی نظر آئی، روتی ہوئی۔ وہ اس کی طرف جھکا، وہ اب وہاں نہیں تھی۔ فرش کو ہاتھ لگاتے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دیوانگی کا وہ مقام جہاں صرف وہ ہی وہ تھی، وہ ونی میں نہ رہی، اس کا مقام بدل گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ڈریسنگ روم سے نکل آیا تھا، وہ بے چین قدموں سے کچن کی طرف گیا۔ سردار زاویار خانزادہ کے بھاری قدم کچن کے دروازے پر رک گئے تھے۔ وہی نیلا لباس پہنے ہوئے تھے جو اس دن بھی پہنے ہوئے تھی۔ سلیب کے پاس کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی، شال کچن میں پڑی کرسی پر تھی، سنہرے بال الجھے سے جوڑے میں لپٹے تھے۔ وہ اسے بے چین سرخ نگاہوں سے تکے گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عائش اس شفاف انسان کے بھاری قدموں کی دھمک پر بے سانس ہوئی تھی، رنگت زرد ہو گئی، وہ لرزنے لگی۔ وہ اس کی دی گئی دھمکیاں یاد آئی۔ خوف اور دہشت چھوٹا لفظ تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ سماعتیں خاک ہونے لگیں۔ وہ اس کی طرف بڑھتا رہا، وہ لرزتی رہی۔ اس شفاف مرد کی مردانہ خوشبو سے اس کے اعصاب دہکنے لگے۔ ایک آگ تھی جو اسے چھو گئی تھی، اس کے گرم ہاتھ عائش کے پیٹ سے لپٹ گئے تھے۔ سکون تھا جو رگ و پے میں اترا تھا، پرسکون۔ یہ چاشنی پوری دنیا میں اس کے لیے کہیں نہیں تھی۔ یہ عورت جدا ہو جائے تو موت مقدر ہو جائے۔ زاویار خانزادہ عائش کو جھٹکے سے رخ پلٹتے اسے خود میں شدت سے بھینچ گیا۔ عائش اس کے سینے سے لگی لرزنے لگی تھی۔ لمحہ بلمحہ اس کی گرفت سخت ہوتی رہی، وہ اسے خود سے بھینچے جا رہا تھا۔ عائش کی سانسیں حلق میں اٹکنے لگیں، وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ اس جنونی مرد کو اس پر ذرا رحم نہ آیا۔ عائش کا چہرہ وہ دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا، وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو مسکرایا تھا وہی مسکراہٹ جو جان لے لے، شفاف مسکراہٹ۔ جب جب یہ مرد نرمی سے مسکراتا تھا وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی، جسم پر نشان بڑھ جاتے تھے۔ وہ اس کی گرفت میں لرزنے لگی، وہ اس کا ایک ایک نقش چومتا چلا گیا۔ سماعتیں برف ہو گئی تھی، جیسے جانے کتنی دیر وہ اس اپنی دیوانگی نقوش پر برساتا رہا۔ عائش اس دیو ہیکل وجود کے سینے میں جیسے قید ہو گئی تھی، وہ اسے محصور کیے ہوئے تھا، ہونٹوں کو نہیں چھوا تھا، پوری طرح جان نکالتے وہ پیچھے نہ ہوا تھا۔ وہ اس پر جھکے اسے دیکھے گیا، بے ترتیب سانسوں کے ساتھ سرخ آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عائش سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ واللہ وہ اس نرمی، اس شدت سے زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے کچن کے در و دیوار دم ساتھ گئے تھے۔ سردار زاویار خانزادہ اپنی شال سے اس کے آٹے میں لتھڑے ہاتھ صاف کر رہا تھا، سیاہ شال پر آٹے کے نشان چھپ گئے تھے۔ عائش دہلتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس شفاف مرد کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ عائش کی نیلی آنکھیں مزید پھیلی، وہ اس کا جوتا پکڑے کچن میں آیا۔ کچن کی ہر شے ساکت ہو گئی۔ وہ جھکا تھا اور عائش کے پیروں میں باری باری جوتا پہنانے لگا۔ زاویار خانزادہ اپنے کیے کا مداوع کر رہا تھا۔ بخت اس مرد پر مسکرایا، وہ دیر کر چکا تھا۔ یہ عورت اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بے رحم تھی۔ ابھی وہ اس عورت کی بے رحمی سے واقف ہی نہیں تھا۔ وقت بتانے والا تھا۔ عائش سردار زاویار خانزادہ سے کہیں زیادہ ظالم ہے۔ چلو کمرے میں چلیں، یہاں زیادہ ٹھنڈ ہے، تمہیں سردی لگ جائے گی۔ وہ پہلی بار اس کی فکر جتا رہا تھا۔ عائش مجسم سی تھی، کیا اس پر قہر ڈھانے سے پہلے کی نرمی تھی؟ وہ اس سے پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ دروازہ لاک کر گیا۔ عائش کانپتی رہی،
وہ بیڈ کی جانب بڑھتے بوٹوں سمیت لیٹ گیا تھا۔ خوف تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کیا کرے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کہے کہ عائش کا دل بدل جائے۔ کاش دل بدلنے پر اس کا اختیار ہوتا تو وہ سامنے کھڑی عورت کو سراپا اپنا کر دیتا۔ عائش لرزتے قدموں سے زاویار کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پیروں کے قریب آتے جھکی اور جھکتے اس کے شوز اتارنے لگی۔ زاویار خانزادہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ عورت اپنے جوتوں کو ہاتھ لگاتے اچھی نہیں لگی تھی، مگر یہی اوقات تو وہ اسے اس کی بتاتا رہا تھا۔ وہ یقیناً اس دن کے پاگل پن، اس کی دھمکیوں سے خوف کھائے بیٹھی تھی۔ سردار زاویار خانزادہ آنکھیں کھول نہیں سکا تھا۔ عائش اس کے شوز اتارتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ بے چینی زاویار کے روم روم میں اتر گئی۔ عائش! وہ اسے بھاری آواز میں پکارنے لگا۔ وہ لمحوں میں اس کے سامنے کھڑی تھی، رنگ پھک لیے دہشت زدہ سی۔ وہ ضبط سے اسے دیکھے گیا۔ سیاہ آنکھوں کے سامنے وہ رومی اور ٹاٹا کو گولیاں مارتی ہوئی آئی۔ یہ تھی وہ اصل میں اتنی ہی ظالم تھی جس عورت نے معصوم جانوروں کو مارا۔ ان پر رحم نہیں کھایا، کیا وہ اس پر رحم کھائے گی جس نے اس کی شخصیت بدل دی؟ کیا وہ اپنے ہی قاتل کو معاف کر سکے گی؟ زاویار کی سانسیں سینے میں الجھنے لگی۔ ادھر آؤ، میرے پاؤں دباؤ۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے اسے بلا رہا تھا۔ عائش روبوٹک انداز میں اس کی طرف بڑھتے اس کے پیروں میں بیٹھی۔ وہ اپنے پیر اس کی گود میں رکھ گیا۔ وہ اس کے پیر دبانے لگی۔ اپنی طاقت سے کہیں زیادہ وہ زور لگا رہی تھی۔ وہ بے چین ہوتے اپنے پاؤں کھینچ گیا۔ عائش فک ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی بے رنگ ہو گیا۔ کوئی اس بے رحم عورت کو کہے کہ یوں نہ سہمے۔ سردار زاویار کی جان نکلتی ہے۔ ادھر آؤ۔ زاویار نے اپنا ہاتھ عائش کی طرف بڑھایا۔ وہ اسی لمحے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اگر کچھ بھی اس کی حکم کے خلاف ہوا تو وہ یہ ظالم مرد اسے بہت بری سزا دے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ عائش اسے دیکھے گئی۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ زاویار کی بھاری آواز گونجی تھی۔ زاویار نے سر نہ اٹھایا۔ عائش حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کا قتل معاف کرتا ہوں۔ کمرے کے در و دیوار ساکت ہو گئے۔ یہ مرد سچ میں خود کے لیے بے رحم تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا زاویار خانزادہ؟ تم اب ونی میں نہیں آئی ہو۔ میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو معاف کرتا ہوں۔ اب کبھی میں تمہیں تمہارا ماضی کا ذکر نہیں کروں گا۔ تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تمہارا وہی مقام ہوگا جو زاویار خانزادہ کی بیوی کا ہونا چاہیے۔ زاویار نے سر اٹھایا۔ سیاہ آنکھیں اپنی نیلی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ وہ عائش کے قریب ہوا، اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ میری جان تم پر آج سے واری۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ بے جان سی اس کے سینے میں سماتی چلی گئی تھی۔ یکدم وہ سبک سبک کر رو دی تھی۔ شاید تقدیر کو اس پر رحم آ گیا تھا، مگر ابھی کہاں، ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا تھا۔ چلیں جی، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ مزے کی۔ اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔